السلام علیکم دوستو، اردو کی ایک اور صنف مرثیے پہ ہم بات کریں گے، یعنی مرثیے کی آج تعریف کریں گے۔ مرثیہ سے مراد ایسی نظم ہے جس میں مرنے والے کے اوصاف بیان کر کے اس کے موت میں رنج و غم کا اظہار کیا جائے، یعنی جو مرا ہوا شخص ہو اس کی اوصاف بیان کریں، اس کی خوبیاں بیان کریں، اس کی کوالٹیز کو بیان کیا جائے اور اس کی موت پہ جو ہے وہ ماتم کا اظہار کیا جائے، اس کی موت پہ غم کا اظہار کیا جائے۔ تو عام طور پر مرثیے جو ہیں وہ حضرت امام حسین اور دیگر شہدائے کربلا کی شہادت سے متعلق لکھے جاتے ہیں، لیکن دوسروں کی موت پہ کہی جانے والی نظموں کو شخصی مرثیے کا نام دیا جاتا ہے۔ اکثر و بیشتر مرثیہ جو ہے یہ کربلا کی جو جنگ تھی، حضرت امام حسین کی شہادت تھی، اور جو دوسرے کربلا کی جنگ کے شہداء تھے ان سے متعلق اکثر جو ہیں وہ مرثیے کہے گئے ہیں، بلکہ عام طور پہ مرثیے جو ہیں خاص طور پہ انہی کے بارے میں لکھے جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کوئی کسی کی موت پر نظم لکھے کوئی، تو اس کو شخصی مرثیے کا نام دیا گیا ہے۔ تو اس کی کوئی شکل جو ہے وہ متعین نہیں ہوتی، کوئی اس میں قید نہیں ہے شکل کی کہ کس طرح کس انداز میں، کہ مصروں کی شکل یا پھر اجزائے ترکیبی وغیرہ، اس کی کوئی جو ہے اس کے لیے کوئی قانون جو ہے وہ طے نہیں ہے، کوئی شکل اس کی طے نہیں ہے۔ تو مرثیے 3 مصروں میں بھی ہو سکتے ہیں، 4 مصروں میں بھی ہو سکتے ہیں، 5 مصروں میں بھی، اور 6 مصروں کے بندوں کی شکل میں بھی نظم جو ہے وہ کیے گئے ہیں۔ تو اشعار کی تعداد بھی اس میں کوئی مقرر نہیں ہے، چاہے وہ خاص طور پہ جب شخصی مرثیے کی بات آتی ہے۔ تاہم شہدائے کربلا کے ماتم میں جو مرثیے لکھے جاتے ہیں ان میں چند اجزائے ترکیبی کا خیال رکھا جاتا ہے، مثلاً چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجز، جنگ، شہادت اور بین وغیرہ۔ یعنی کہ جب ہم سٹرکچر کی بات کرتے ہیں، اس کی ترکیبی اجزاء کی بات کرتے ہیں، جو اس کے اجزاء ہوتے ہیں، یعنی جس کے تحت ان کو لکھا جاتا ہے، اس میں چند چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ چہرہ، یہ جو ہے مرثیے کی تمہید کو چہرہ کہتے ہیں۔ تو تمہید سے مراد ہے جو ابتدائی کلمات ہیں، جو ابتدائی بیان ہو، یا دیباچہ ہم اس کو کہتے ہیں، کسی مضمون کا جو عنوان ہوتا ہے، ایک طرح سے اس کا جو انٹروڈکشن ہوتا ہے، تو یہ اس کو مرثیے کا چہرہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد سراپا، اس حصے میں جو ہے مرثیے کے ہیرو کے اوصاف بیان کی جاتی ہیں، یعنی جو اس میں جو اہم کردار ہوتا ہے یا جو سب سے بڑا کردار ہوتا ہے جس کو ہم ہیرو کہتے ہیں، تو اس کے اوصاف، اس کی جو صفت ہے، ایک طرح سے اس کی جو کوالٹیز ہیں، ان کو بیان کیا جاتا ہے، اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ تو رخصت میں اس حصے میں ہیرو کو میدان جنگ میں جانے کے لیے حضرت امام حسین اور عزیز و اقارب سے رخصت لیتے ہوئے دکھایا جاتا ہے، یعنی جب وہ گھر سے جنگ کے لیے نکلتے ہیں، میدان جنگ میں جنگ لڑنے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلتے ہیں، تو ان کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان سے رخصت لیتے ہوئے دکھایا جاتا ہے، ان سے الوداع کہتے ہوئے ان کو دکھایا جاتا ہے۔ اس کے بعد آمد، یہ میدان جنگ کی منظر کشی، گھوڑے اور ہتھیاروں کی مبالغہ آمیز جو تعریف ہے، مبالغہ آمیز مینس جب ہم کسی بات کو بڑا چڑھا کے پیش کرتے ہیں، اس کی بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں۔ تو آمد میں جب وہ میدان جنگ پہ پہنچتے ہیں، وہاں کی منظر کشی ہوتی ہے، وہ چیز دکھائی جاتی ہے، اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ گھوڑے کتنے تھے، ہتھیار کیا تھے، ان چیزوں کی تعریفیں ہوتی ہیں۔ رجز میں جو ہے ہیرو کے خاندان کی بہادری اور مہارت بیان کی جاتی ہے۔ تو جنگ جو ہے یہ اصلی جنگ کی منظر کشی ہوتی ہے، یعنی جب جنگ جو ہے وہ شروع ہو گئی ہوتی ہے اور اس جنگ کے دوران کیا ہو جاتا ہے، تو جنگ میں جو ہے اس بات کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ تو شہادت میں جو ہے ہیرو کے شہید ہونے کا بیان ہے، یعنی کہ جو اس کا مین لیڈ ہوتا ہے، جو اس کا ایک طرح سے اہم کردار ہوتا ہے، جو سب سے بڑا کردار جو اس مرثیے میں ہوگا، یعنی کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب مرثیہ لکھا گیا ہو، تو اس کے اصل جو شخصیت ہیں، جو سب سے بڑی شخصیت ہیں، جب سے اعلیٰ اور متبرک شخصیت ہیں، وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو ان کی شہادت کا بیان ہوتا ہے، اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ تو بین جو ہے اس کا آخری حصہ ہوتا ہے مرثیے کا، اس آخری حصے میں شہید کی خوبیاں مؤثر انداز میں بیان کی جاتی ہیں، یعنی اس کے اوصاف، اس کی خوبیاں جو ہیں وہ نہایت خوبصورت انداز میں بیان کی جاتی ہے۔ ماتم اور آوزاری کا بیان ہوتا ہے، اور اس پہ غم کا اظہار کیا جاتا ہے، اور اس پہ ماتم اور آوزاری کی جاتی ہے۔ تو یہ کچھ شعراء کے نام ہیں جنہوں نے مقبول مرثیے لکھے ہیں۔ میر بابر علی انیس اور مرزا سلامت علی
دیبر اردو کے مشہور وہ مقبول مرثیہ گو گزرے ہیں، یعنی بہت ہی مشہور مرثیہ گو شاعر جو ہیں یہ لوگ گزر چکے ہیں. انہوں نے مرثیے کے اجزائے ترکیبی کا پورا خیال رکھا، یعنی اس کا جو سٹرکچر تھا، اس کا جو لکھنے کا طریقہ تھا، ان کا پورا خیال رکھا ہے. تاہم یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک مرثیے میں ان اجزائے ترکیبی کا التزام ہو. یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ اس میں اس کی کوئی قید نہیں ہے کہ مرثیہ لکھتے وقت ان اجزائے ترکیبی کا ان کو لازمی قرار دیا گیا